السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم بیک ٹو اوور چینل دا نالج پلیس 3۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈالڈا فاؤنڈیشن پروفیشنل اسکالرشپ اسکیم۔ تو دوستو، کافی سارے لوگ میسیجز کر رہے تھے کہ سر کوئی میٹرک کے بعد کوئی اسکالرشپ ہوتی ہے؟ جی بالکل، جو بچے ابھی فرسٹ ایئر میں انرولڈ ہیں کسی بھی گورنمنٹ کالج میں اور انہوں نے میٹرک گورنمنٹ اسکول میں سے پاس کیے تو یہ اسکالرشپ ان کے لیے بیسٹ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اس اسکالرشپ کا فارم کیسے فل کرنا ہے اور یہ اسکالرشپ کس کے لیے ہے اور کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے، یعنی اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹلی یہ دیکھیں گے کہ فارم کس طرح سے آپ نے فل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے میرٹ اسکالرشپ اسکیم 2024 اینڈ 2024 اور اس کی نمایاں خصوصیات۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایلیجیبلٹی بتا رہا ہے وہ تمام طلبات جو 2023 میں میٹرک پاس کر چکے ہوں اور پاکستان آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں واقع کسی بھی گورنمنٹ کالج یا گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج یا گورنمنٹ سے منظور شدہ ایسے ادارے میں 11ویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں اور درخواست دینے کے اہل ہیں۔ ٹھیک ہے، واضح ہے کہ یہ اسکالرشپ میٹرک کے بعد سے انجینئرنگ، ڈاکٹرز وغیرہ بننے تک انتہائی پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے اور خداداد صلاحیت کے طلبات کی دی جاتی ہے۔ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی ان طلباء اور طالبات کو اسکالرشپ دی جائے گی یعنی جو اپنے ایجوکیشنل اور جو ہے ان کی جو ایجوکیشن کے خرچے ہیں، اخراجات ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لنک بھی دے دوں گا آپ کو، اب وہاں سے جا کر اس کی ویب سائٹ سے جا کے یہ ایڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کا پورا مکمل کرائٹیریا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے، اہلیت لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کا یا پھر گلگت بلتستان کا شہری ہونا چاہیے، اور پاکستان کسی بھی حصے میں مستقل اور درخواست عمر 15 اکتوبر 2023 تک 19 سال سے زیادہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں 15 اکتوبر 2023 گزر چکی ہے اور اس سے پہلے جو ہے آپ کی عمر 19 سال نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد کسی کی برتھ جو ہے ڈیٹ آف برتھ ہے 19 سال ہو جاتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو ہے 19 سال سے کم ہونا چاہیے۔ درخواست گزار کا میٹرک کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ انہوں نے میٹرک کا نتیجہ بھی لکھ دیا ہے۔ امیدوار کے والد یا سرپرست کی ماہانہ تنخواہ 40,000 سے زیادہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور آپ کے والد کی جو ہے جو سرپرست ہیں آپ کے یا والدہ یا والدہ، ان کی تنخواہ 40,000 سے زیادہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، درخواست گزار کے گھر یا فلیٹ کا مکمل رقبہ، یہاں بھی انہوں نے گھر کی وہ بھی لکھی ہے کہ اتنا گھر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بڑا گھر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ مزید اس کو پڑھ لیجیے گا۔ اور وہ امیدوار جنہوں نے اپنا میٹرک 2023 میں پاس کیا ہو اور وہ اب 11ویں جماعت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی درخواست دینے کے اہل ہیں۔ جن امیدوار نے کیمبرج سسٹم کے تحت او لیول کے امتحانات پاس کر لی ہیں اور پاکستان کے کسی بھی حصے میں واقع گورنمنٹ کالج میں سال اول میں پڑھ رہے ہیں اور درخواست دینے کے اہل ہیں۔ ٹھیک ہے، درخواست گزار کا مستحق ہونا ضروری ہے، جس کی چھان بین امیدوار کے نتائج ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد کی جائے گی۔ ابھی کافی سارے کینڈیڈیٹس یہ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر بھی وہ اس اسکالرشپ میں اپلائی کرتے ہیں، تو وہ اسکالرشپ ان کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے ایجوکیشن کے اخراجات، ان کے والد کی تنخواہ 40,000 سے زیادہ ہے اور گھر کی جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 120 مربع فٹ، ٹھیک ہے، یا اس سے زیادہ ہے، تو وہ اس اسکالرشپ میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ اس اسکالرشپ میں صرف وہی اپلائی کر سکتے ہیں جن کا گھر جو ہے 120 مربع فٹ سے کم ہو یا اس کے مساوی ہو، ٹھیک ہے، اس سے زائد نہ ہو، اور اس کی میٹرک 2023 میں پاس کی ہوئی ہو اور ابھی جو ہے مطلب اس سال میں جو ہے ابھی 11ویں میں پڑھ رہا ہو کسی بھی گورنمنٹ کالج میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد اس کی جو ہے چھان بین بھی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسے نہیں کرنا کہ آپ اپلائی کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ سر اس میں جو ہے ہماری تنخواہ بھی ابو کی زیادہ ہے اور گھر بھی بڑا ہے، تو آپ کی اس میں جو ہے چھان بین بھی کی جائے گی۔ یہاں پہ گروپس بھی لکھے ہیں، رزلٹ بھی لکھے ہیں، یعنی اگر پری انجینئرنگ میں وہ بچہ پڑھتا ہے تو اس کی جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ 80% یا اس سے ابو ہونا چاہیے۔ پری میڈیکل کا دیکھ لیں آپ 80% یا اس سے ابو، جنرل سائنس کا بھی سیم ہے، کامرس کا 75% اور آئی سی ایس کا 80%۔ اب یہ دیکھیں یہاں اگر آپ پری انجینئرنگ میں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ فرسٹ ایئر میں ہیں اور اگر آپ کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ 80% سے کم آتا ہے تو یہ آپ کی اسکالرشپ بیچ میں ہی رد کی جائے گی۔ ٹھیک ہے،
تو یاد رکھیے آپ کا رزلٹ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ اسکالرشپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنی جو ہے ایجوکیشن پر بھی زور دینا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نمبر انہوں نے اپنا لکھا ہوا ہے، ای میل ایڈریس لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ اپنی انسٹاگرام آئی ڈی لکھی ہوئی ہے، فیس بک آئی ڈی، اور یہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ہم منظوری دیکھ لیتے ہیں، منسوخی اور منظوری۔ امیدواران اسکالرشپ کی منظوری میرٹ کے لحاظ سے دی جائے گی اور اہل طالبات کا باقاعدہ تحریری امتحان رجحان ٹیسٹ لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، دین آپ کا ایک امید کا والد یا سرپرست کے ساتھ انٹرویو بھی لیا جائے گا۔ کامیاب طلباء کو تمام مراحل مکمل ہونے پر اطلاع دی جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے جب آپ کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا دین آپ کے گھر میں آپ کے جو ہے والد یا سرپرست ہوں گے، وہ ان سے انٹرویو بھی لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسکالرشپ اس صورت میں منسوخ کر دی جائے گی جب کوئی اسکالرشپ ہولڈ اگلے امتحان میں ناکام ہوگا۔ جی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اگلے امتحان میں جیسے فرسٹ ایئر میں ہیں، آپ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، 80% سے کم ہو جاتے ہیں، یا اس میں فیل ہو جاتے ہیں، اس میں شرکت ہی نہیں کرتے، یا اس میں حصہ ہی نہیں، آپ ایگزام ہی نہیں دیتے، تو آپ اسکالرشپ کی آپ کی منسوخ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور لکھا ہے کسی غیر اخلاقی اور قابل برداشت حرکت جیسے نقل وغیرہ کا پتہ چلا تو اس سے فوراً نااہل قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے یہاں سندھ بورڈ میں ہوتا ہے، تو اللہ پاک رحم کرے، اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو جو ہے اسکالرشپ رد کی جائے گی۔ ڈالڈا فوڈس یا اس سے متعلق اداروں کے ملازمین کے بچوں کو خصوصی رعایت دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈالڈا میں کام کرتے ہیں، جن کے بچے ملازمین ہیں، ان کے بچوں کو زیادہ رعایت دی جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو ڈالڈا میں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ 40,000 سے کم ہوگی، اور کیونکہ وہ ڈالڈا میں کام کرتے ہیں ان کو خصوصی رعایت بھی دی جائے گی۔ بین الاقوامی اسکالرشپ، ڈالڈا فاؤنڈیشن ٹرسٹ ایجوکیشن کی سطح پر اپنے وظائف کے حامل طلبات کو باہر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے اور دنیا بھر میں موجود اسکالرشپ سے آگاہی بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسٹینڈرڈ زی ٹیسٹ کی تیاری میں بھی معاون فراہم کرتی ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جب اس اسکالرشپ میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کو اس میں بہت ساری ایجوکیشنل مطلب پتہ چلتا رہے گا کہ آپ اسکالرشپ اس لیے اسکالرشپ آئی، آپ باہر جانے میں یہ آپ کے لیے مدد کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ بہت ہی بہترین اسکالرشپ ہے آپ سب کے لیے جو بھی اپنے ایجوکیشنل اخراجات سے پریشان ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے۔ اور اس کے بعد تعلیمی وظیفہ حاصل کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی لکھ کر دلچسپی رکھنے والے طلباء آن لائن رجسٹریشن کے لیے OTS ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں۔ درخواست سے متعلق کسی بھی معلومات سوال کے لیے طالب علم جب نمبر لکھا ہوا ہے اور ویب سائٹ بھی لکھی ہوئی ہے پر OTS سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ویب سائٹ بھی لکھی ہوئی ہے www.ots.org.tk۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آخری تاریخ 30 اکتوبر 2023 ہے، تو انشاءاللہ آج 22 اکتوبر ہے۔ آج شام تک میں یا کل صبح تک ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے فارم کس طرح سے فل کرنا ہے۔ اب یہ آپ نے اچھی طریقے سے اس کو دوبارہ پڑھ لینا ہے، میں نے بھی اس کو اوپر سے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیجیے گا کہ کون آپ بس یہ لحاظ ذہن میں رکھیں کہ آپ فرسٹ ایئر میں اگنور ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ میٹرک پاس کر چکے ہیں 2023 میں اور اگر فرسٹ ایئر پڑھ رہے ہیں تو آپ اس اسکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی انٹر والوں کا نہیں پتہ، وہ اپلائی نہیں کر سکتے شاید، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو 2023 میں بچے میٹرک پاس کر چکے ہیں اور ان کی عمر 19 سال سے کم ہے تو وہ اس اسکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی والد یا والدہ یا سرپرست کی تنخواہ 40,000 سے کم ہونی چاہیے۔ ان کا گھر کا جو اسکوائر یعنی گھر کی جو اراضہ ہے وہ 120 مربع فیٹ یا اس سے کم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ چیٹنگ نہیں کرے اپنے ایگزامس میں، بورڈ ایگزامس میں، اور اس کے علاوہ اس کے مارکس بھی 80% یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس سے کم ہوئے تو اس کو جو ہے اسکالرشپ رد کی جائے گی۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کون اس اسکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے فیلڈس لکھی ہیں، میڈیکل والے، انجینئرنگ والے، ایگریکلچر، ہوٹل مینجمنٹ، مائل ٹائم سائنس، بزنس، IT والے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اس اسکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فیوچر میں انٹر کے بعد ان فیلڈس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ اسکالرشپ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اگر آپ کوئی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس اسکالرشپ میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ لکھا بھی انہوں نے اینیمل سائنس، فوڈ سائنس، ڈیلی سائنس، بایو ٹیکنالوجی، ساری چیزیں یہاں پر انہوں نے لکھ دی ہے کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈس میں سے آگے اپنے جو ہے اسٹڈی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو منتھلی وظیفہ دیں گے۔ اگر آپ اس اسکالرشپ میں پاس ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو ہر منتھ وظیفہ مقرر کرے گی آپ کا ایجوکیشن کا، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کا اخراجات ہوں گے وہ سارے یہ ڈالڈا اسکالرشپ والے آپ کے جو ہے پے کریں گے جب تک آپ کی ایجوکیشن چلتی رہے گی۔ سو آپ اس میں اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اس کو دیکھیں گے اس میں کیا کیا ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس، اگر آپ اس پہ اترتے ہیں تو میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے 24 گھنٹوں کے اندر میں بنا کر اس چینل پر اپلوڈ کر دوں گا۔
کہ آپ نے کس طرح سے اس اسکالرشپ میں اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ السلام علیکم۔